السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور لوط بھی یقیناً ہمارے رسولوں میں سے تھے، جب ہم نے انہیں ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور تم ان کی اجڑی ہوئی بستی پر دن اور رات شب و روز گزرتے ہی رہتے ہو، پھر کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ محترم سامعین کرام، سورہ صافات سورہ نمبر 37 اور اسی صورت سے آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 138 تک، یعنی 133 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 138 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ نے اس سے اندازہ لگایا کہ ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے اور نبی کا ذکر خیر ہے۔ اور جیسا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ جو سورۃ الصافات میں آیتوں کا جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص نبیوں کا اور ان کے قوم کا ذکر کیا ہے، نبیوں کے اور ان کے قوم کے حالات کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے اور اس کے پیچھے جو اصل مطلب ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو اس روئے زمین پر اس لیے بھیجتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، نبی کو لوگ ان کی اطاعت کرے، ان کی اتباع کرے، ان سے اپنے دنیاوی زندگی کے اندر جو ان کی عبادات ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، اس میں ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو یہاں پر ان آیتوں میں نبیوں کا جو ذکر ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے نبی ہیں، اگر ہم ان کی اتباع اور اطاعت نہیں کریں تو جیسا پہلے نبیوں کے قوم کے جو حالات ہوئے اور ان کو تباہ و برباد کیا گیا، ویسا ہم لوگوں کو بھی ذلیل و رسوا کر کے تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چچا زاد بھائی ہے، لیکن صحیح روایت کے مطابق وہ ان کے بھتیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کیا شام فلسطین کی طرف، تو ان کے ساتھ سیدنا لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں یہی ایک اکیلے آدمی تھے، سیدنا لوط علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی جو ان پر ایمان رکھتی تھی۔ یہ دونوں نکلے تھے ملک عراق سے، نکلے تھے ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف، اور سیدنا لوط علیہ السلام جب شام اور فلسطین کے اندر آ گئے تو اللہ کے رسول ابراہیم خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی معاونت کرتے تھے دعوت و تبلیغ میں۔ یعنی جب یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو ساتھ میں یہ بھی رہتے تھے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، سب طرف بھیجتے تھے اپنے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ان کے اوپر نبوت نازل فرمائی، ان کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرق اردن کے علاقے میں بھیجا، اور جہاں پر یہ تبلیغ کرتے تھے اس کا جو مرکز اور کیپٹل تھا وہ سدوم شہر تھا۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ ابھی جو پورے دنیا کا جو میپ ہے، جغرافیائی میپ ہے، اس میں آپ کو سدوم کہیں پر نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ جو سدوم علاقہ تھا، اور جیسا کہ تفسیری روایتوں کے اندر ملتا ہے، وہ ڈیڈ سی کے اندر دفن ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کے اندر بہت ساری اخلاقی برائیاں تھیں۔ اس میں سے سب سے بڑی اخلاقی برائی ان کے اندر تھی گیئزم، یعنی ہم جنس پرستی، یعنی مرد سے ہی اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ اور اس فحاشی، بے حیائی اور برائی میں ان لوگوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ ان کو شہرت دوام حاصل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتا ہے تو اس کو
عام زبان میں لواطت کہتے ہیں، اور اس کا ہم معنی اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی برائی، ایسی فحاشی اور ایسی بد اخلاقی جس سے سیدنا لوط علیہ السلام اپنی نبوت کے زمانے میں کمپلیٹ اسٹرگل کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کو ختم کیا۔ سامعین اکرام، اسی لیے اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ دین اسلام کے اندر ہم جنس پرستی، جس کو گیزم کہتے ہیں، وہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے۔ صرف حرام نہیں، بہت قبیح اور بہت گھناؤنا اور بڑا ہی خطرناک جرم ہے، جس کی سزا بہت ہی سخت ہے۔ اگرچہ بہت سارے ممالک میں اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، اس کو سیٹسفائیڈ کر دیا گیا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ بالکل حرام ہے۔ اور آپ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کو شیطانوں نے پٹی پڑھایا ہوگا کہ دیکھو ابھی عورت سے شادی کرو گے تو بچے ہوں گے، گھر بار بنے گا، ان کی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، بہت سارے ٹینشن ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان تمام سے اگر چھٹکارا چاہتے ہو تو یہ رستہ اختیار کر لو۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے جن کی قوم انتہائی بدترین اور انتہائی مجرم قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک سیدنا لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ یعنی اللہ نے یہاں پر وضاحت فرمایا اور اپنی شہادت دی کہ لوط علیہ السلام بھی اللہ کے رسولوں میں سے تھے۔ آگے مزید فرمایا اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیا۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیا۔ اور آگے مزید فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والے میں سے تھی۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم اپنی اخلاقی برائی میں حد سے آگے بڑھنے لگے، جو بھی مسافر آتا تھا نہ صرف یہ کہ ان کو لوٹ لیتے تھے، ان سے مالوں کو چھین لیتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ بدکاری اور بے حیائی بھی کرتے تھے۔ جب یہ جرم حد سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر تفصیل نہیں، بڑی مختصر ہے، قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو انتہائی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے کہاں گئے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہاں پر انہوں نے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھا، ان کی خاطرداری کی، اور جب ان لوگوں نے کھایا پیا نہیں تو پوچھا کون ہے بھائی آپ؟ تو کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں اللہ کے، اور آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو اولاد کی، اور وہی اسحاق کی خوشخبری، اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اصل میں ایک بستی کی طرف بھیجا گیا ہے جس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔ کہا کہ کس بستی کی طرف بھیجا گیا ہے بھائی؟ تو یہ جو سامنے سدوم کا جو علاقہ دکھ رہا ہے، اس بستی کے لوگ بڑے ہی بدکار ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل تھے، کہا کہ وہ تو لوط کی بستی ہے، لوط علیہ السلام وہاں رہتے ہیں اور بہت سارے ایمان والے بھی وہاں رہتے ہیں، کیسے اس کو تباہ و برباد کر دیجیے گا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ تھوڑا ان کو اور مہلت ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم لوط کو بھی بچا لیں گے اور ان کے اہل کو بھی بچا لیں گے۔ یہاں پر اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین، ہم نے لوط کو بھی نجات دیا اور ان کے سب گھر والوں کو، اہل کو بھی نجات دیا، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی۔ جو بڑھیا ہے کون ہے جانتے ہیں؟ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ بیوی سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ بیوی دوسری نہیں ہے۔ لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ ایمان نہیں لائی تھی، اور جو قوم کا جرم تھا اس میں یہ برابر کی حصے دار تھی۔ اگر کوئی مسافر یا کوئی اس طرح سے اجنبی مہمان آتا تو خفیہ اشارے کر دیتی تھی اپنے قوم کے لوگوں کو۔ قوم کے لوگ آتے تھے، سب کو لوٹ کر کے لے جاتے تھے، ان کے ساتھ بدکاری، بے حیائی اور فحاشی بھی کرتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب کے سب ایمان والے بچیں گے سوائے اس بڑھیا کے، اور دوسرے جو بدکار ہے وہ۔ یہاں پر کیا بات سمجھ میں آئی؟ دینی اعتبار سے جو لوگ بالکل نچلے استر کے ہوتے ہیں، یا دینی اعتبار سے جو لوگ بالکل دین سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ اہل نہیں ہو سکتے ہیں۔
وہ ہمارے اہل نہیں ہو سکتے. اور ہم نے اس سے پہلے کے ایک درس میں بتلایا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے آپ ان کے ساتھ خیر بھلائی کر سکتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ان کو بڑا مقام دینا یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے. یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے. جو لوگ دین کے اعتبار سے بالکل نچلے استر کے ہیں، یہ اسلامی قانون ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ چاہے لوط کی بیوی ہو، چاہے نوح کی بیوی ہو، چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ دین میں نہیں ہے یا دین سے بیگانہ ہے یا دین سے بالکل بے رغبت ہے، ایسے لوگوں کو شرعی اعتبار سے کوئی مقام نہیں دیا جا سکتا. وہ تمہارے اہل میں نہیں ہو سکتے ہیں. اہل میں وہ ہوں گے جو یقینی طور پر دین سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے. سامعین کرام، اسی بات کو ہمارے رب نے یہاں پر بیان کیا کہ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین. جب ہم نے لوط کو اور ان کے اہل کو تمام کو بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اللہ نے آگے مزید کہا ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے ایمان والوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو تباہ کر دیا. یعنی صرف ایمان والوں کو بچایا گیا. صرف کس کو بچایا گیا؟ جو لوط پر ایمان لانے والے تھے، اور ایمان لا کر کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو اللہ کا پیغام آتا تھا اس پر عمل پیرا ہونے والے تھے، ان کو بچا لیا گیا. سامعین کرام، یہ عذاب کا حکم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. یہاں پر تفصیل نہیں ہے. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر جو تفصیل ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور اس میں خصوصاً سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا. سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پر سے سدوم کا جو شہر تھا وہ اور اس کے اطراف کے جو علاقے جتنے بھی تھے جو اس برائی کے اندر ملوث تھے، ان تمام خطہ زمین کو انہوں نے اپنے پر سے کاٹ کر کے ایسے اٹھا لیا اوپر، اور پھر اس کو اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا. اور پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی سخت بارش کر دی، اور اس کے بعد وہیں پر ڈیڈ سی بن گیا، جس میں پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. اور انتہائی عبرتناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم دمرنا الاخرین، ہم نے لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو بچا لیا. صرف وہ لوگ مر گئے جو باقی لوگ تھے، یعنی جو ایمان والے نہیں تھے، ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے مدعے کی بات کی. کیا کیا؟ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم تو اس اجڑی ہوئی بستی سے شب و روز گزرتے ہو، یعنی دن میں بھی گزرتے ہو اور رات میں بھی گزرتے ہو. افلا تعقلون، پھر کیا تم کو سمجھ نہیں آتی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سدوم کا علاقہ جس جگہ پہ ہے، جس جگہ پہ اس کا وہ علاقہ تھا، اسی بازو سے ایک بڑا ہائی وے گزرتا. اس زمانے میں بھی، آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں بھی جب مکہ والے تھے وہاں پہ، جس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس زمانے میں بازو سے ہی ایک ہائی وے جاتا تھا، جہاں سے مکہ سے ملک شام کی طرف مکہ والے تجارتی قافلہ لے کر کے جاتے تھے، اور پھر ملک شام سے وہ لوگ مکہ واپس آتے تھے. دن رات وہاں سے گزرتے بھی تھے، اس علاقے کو دیکھتے بھی تھے. اس علاقے کے بارے میں تاریخی اعتبار سے ان لوگوں کو معلوم بھی تھا کہ یہ علاقہ کیوں تباہ و برباد ہوا، لیکن پھر بھی کھوپڑی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ان لوگوں کو کیوں تباہ کیا گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا. مکہ والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے اللہ کہہ رہا کہ افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں تباہ کر دیا؟ اس لیے تباہ کیا کہ ان لوگوں کے درمیان اللہ نے رسول کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے رسولوں کی مخالفت کی، رسول کی نافرمانی کی، رسول کے حکموں سے اعراض کیا، تو اللہ نے پورے قوم کو تباہ کر دیا. تو مکہ والوں تم بھی بچنے والے نہیں ہو، اور مکہ والے بھی بچے نہیں. اللہ نے مکہ والوں کو جو مشرکین تھے ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اس کی جگہ پر آج بھی مکہ کے اندر کون لوگ بستے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں. اور یہ بات ہم لوگوں کو کیوں بتلایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کوئی سرخاب کا پڑ نہیں لگا ہوا ہے کہ ان کو خوش کر دیا، ان کو خوش کر دیا تو اللہ کے نظر میں بڑے اچھے ہو جائیں گے. نہیں، ہم لوگوں کو بھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوگی جب ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کریں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو جیسے دھیرے دھیرے ہمارا نام و نشان دنیا کے مختلف خطوں سے مٹ رہا ہے، کمپلیٹلی مٹ جائے گا. شاعر نے کہہ دیا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. ہندی مسلمانوں مطلب انڈیا کے مسلمانوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں.
تو یہ جو آیات ہیں جن میں نبیوں کا ذکر خیر ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، سبق دیا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے نہیں سمجھا اور نبی کی مخالفت پر ہم لوگ لگاتار جمے رہے تو پھر ہماری تباہی و بربادی بالکل یقینی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا